ہمارا ہے یہ ہر فقرہ یہ ہر جملہ ہمارا ہے، ہمارا ہے یہ ہر فقرہ یہ ہر جملہ ہمارا ہے، کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے۔ صدائے بندے امی صدائے آسمانی ہے، خدا کی بات ہے لیکن محمد کی زبانی ہے۔ اگر قرآن کے بارے میں تم کو بدگمانی ہے کہ یہ شاید کسی انسان کی جادو بیانی ہے، بنا کر اس طرح کی ایک ہی تقریر لے آؤ، یہ انداز بیاں یہ حسن یہ تاثیر لے آؤ۔ خدا کو چھوڑ کر سارے طرفداروں کو بلوا لو، خدا کو چھوڑ کر سارے طرفداروں کو بلوا لو، مدد کے واسطے اپنے مددگاروں کو بلوا لو۔ غرض جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ تدبیر اپناؤ، تمہاری بات سچی ہے تو ثابت کر کے دکھلاؤ۔ مگر مضمون تم ایسا بنا کر لا نہیں سکتے، کسی تدبیر سے بھی زندگی بھر لا نہیں سکتے۔ درو اس آگ سے رکتی نہیں ہے جو کسی پر بھی، کہ ہیں اس کا نوالا آدمی بھی اور پتھر بھی۔ وہ شعلہ ریز رہتی ہے وہ شعلہ بار رہتی ہے، وہ شعلہ ریز رہتی ہے شعلہ بار رہتی ہے، برابر منکروں کے واسطے تیار رہتی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کافی عرصے کے بعد کسی مشاعرے میں مجھے یہ شرکت کا موقع ملا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بھی شاعر ہوں، اور شاید کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہو، لیکن مجھے شعر و سخن میں حضرت علامہ مہوی صدیقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ علامہ مہوی صدیقی صاحب کو ہمارے صدر مشاعرہ اور یہ جناب ضیاء الدین صاحب خوب جانتے ہیں۔ ان کے والد جمیل صاحب ان کو بشارم لے جاتے تھے۔ علامہ مہوی صدیقی لکھنوی مدراس یونیورسٹی میں 30 سال تک اردو عربی فارسی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے۔ ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، قابلیت تھی۔ وہ زمانہ ڈگری کا نہیں بلکہ قابلیت کا زمانہ تھا، روشنی کا زمانہ تھا۔ کون سی روشنی؟ بجلی کی روشنی نہیں، دل کی روشنی اور علم کی روشنی کا زمانہ تھا۔ بڑے زبردست شاعر تھے۔ انہوں نے میرے اندر یہ ذوق پیدا کیا، لیکن جب میرے کچھ اساتذہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا، لیکن میں کبھی کبھی کچھ کہتا تھا اور وہ کافی بھی ضائع ہو گئی، وہ بیاض ضائع ہو گئے، جس میں میں نے کچھ بہت سی نعتیں غزلیں لکھی تھیں۔ آج تلاش کیا تو ایک کتاب مل گئی جو 1980 سے پہلے شائع ہوئی ہے، اور اس میں میری غزل کیا کہیں، بس وہ ایک طالب علمانہ کوشش ہے۔ کچھ اشعار شائع ہوئے ہیں، اگر ہمارے صدر مشاعرہ اجازت دیں تو میں وہ بھی سناتا چلوں۔ مطلع عرض کیا ہے، ہو کہ کس کوچے سے یہ باد صبا آئی ہے، ہو کہ کس کوچے سے یہ باد صبا آئی ہے۔ کیونکہ کافی عرصے کے بعد پڑھ رہا ہوں تو پڑھنا بھی بھول گیا، اور پڑھنے میں ذرا کہیں سکتہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اہل فن اہل سخن سے میں معذرت چاہتا ہوں اس کی۔ ہو کہ کس کوچے سے یہ باد صبا آئی ہے، جس طرف دیکھیے ایک حسن ہے رعنائی ہے، بیٹھے بیٹھے ہمیں جب آپ کی یاد آئی ہے، دل تڑپ اٹھا ہے اور روح بھی تھرائی ہے۔
آ گئی یاد مجھے جب بھی وہ فردوس جمال، دل کے آئینے میں تصویر نظر آئی ہے۔ آپ نے میرے ہر ایک غم کو مسرت بخشی، آپ نے میرے ہر ایک غم کو مسرت بخشی، آپ ہی سے میرے زخموں نے شفا پائی ہے، آپ ہی سے میرے زخموں نے شفا پائی ہے۔ غنچہ و گل میں، بہاروں میں، مہو اختر میں، غنچہ و گل میں، بہاروں میں، مہو اختر میں، ان کی صورت مجھے ہر شے میں نظر آئی ہے، ان کی صورت مجھے ہر شے میں نظر آئی ہے۔ اب مقطع عرض کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عشق کیا ہے اور محبوب کون ہے۔ ملاحظہ، نہ تو گوئی کی، نہ تو گوئی کی سعادت بھی ملی ہے قاسم، نہ تو گوئی کی سعادت بھی ملی ہے قاسم، مجھ کو آقا مدینہ سے شناسائی ہے، ہو کہ کس کوچے سے یہ باد صبا آئی